اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تجوید کورس کی آج تیسری کلاس ہے اور ہمارا حرکات کا لیسن چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ حرکات کا ہے اور حرکات میں ہم زیر کی پریکٹس کریں گے۔ زیر بڑی حرکات میں سے ہے جو کہ لفظ کے نیچے آتی ہیں۔ زیر کی ادائیگی میں ہونٹوں کو تھوڑا سا نیچے کی طرف مائل کیا جاتا ہے اور خود ہی ہو جاتا ہے، وہ کیا نہیں جاتا، وہ خود ہی اس کی حرکت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہونٹ نیچے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جیسے بازر بھی۔ حرکات کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کو جھٹکا نہیں دیتے، ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا ان کو بس ادا کرتے ہیں، لمبا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح میم زبر ما، میم زیر می، با زبر با زیر بی، ما می، با بی۔ اس کو ہم نے جھٹکا نہیں دینا، نرمی سے ادا کرنا۔ زبر جو ہے اس پہ وہ لفظ کے اوپر پڑی ہوتی ہے اور زیر لفظ کے نیچے ہوتی ہے۔ ما می، با بی۔ حروف تہجی میں زیر کی مشق اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی۔ ٹھیک ہے، اور ہلکا سا صرف ہم اس کو حرکت دیتے ہیں، ہم نے لمبا نہیں کرنا ہوتا حرکات کو۔ اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ایبیلی، فلیمی، رزیقی، ستیری، شیخیری، جیریبی۔ اس کو ہم نے ایبیلی اس طرح نہیں پڑھنا، فلیمی اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ایبیلی، فلیمی، رزیقی، ستیری، شیخیری، جیریبی۔ اب یہ ہماری پریکٹس ہو گئی ہے حرکات کی۔ پہلے ہم نے زبر کی پریکٹس کی تھی، یہ ہماری زیر کی پریکٹس تھی۔ اب ہم پریکٹس کے دوران پیش کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو حروف ہیں ان میں زبر، زیر اور پیش تینوں کی پریکٹس کی جائے گی۔ وہ، جی، دا، وجیدہ، ضُرِبَ، ضُرِبَ، فتح، لعن، ذکر، ظلم، بکم، خلق۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے حرکات کون سی پڑھ لی ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا ہے زبر، زیر اور پیش، ان کے بارے میں ہم نے تفصیلی پڑھا۔ اب یہ بڑی حرکات ہوتی ہیں، ان کو لمبا نہیں کرتے۔ اس میں با، بی، بو، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہے وہ بھی حرکات کے ہی بارے میں ہے، لیکن وہ ہے کھڑی حرکات کے بارے میں۔ کھڑی حرکات کون کون سی ہوتی ہیں اور انہیں کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، یہ آج ہم اپنے لیسن کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ بھی حرکات ہی ہیں۔ ان کو کھڑی حرکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کھڑی ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ میں ہوتی ہیں۔ بڑی حرکات ذرا ترچھی ہوتی ہیں، یہ اسٹینڈنگ میں ہوتی ہیں اور ان کو ذرا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کو ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی حرکات جو ہے وہ مدہ کے قائم مقام ہیں، وہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کھڑی حرکات کو ایک الف جتنا لمبا کیا جاتا ہے اور یہ کھڑی ہی ہوتی ہیں اور یہ لفظ کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اور نیچے پڑی ہوگی وہ بھی کھڑی ہوگی، اور جو الٹا پیش ہوگا وہ بھی کھڑی حرکات میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ با، بی، بو، اسی طرح تا، تی، تو، اسی طرح باقی جو الفاظ ہیں وہ سارے اسی طرح سے اسی حرکت سے ادا کیے جائیں گے کھڑی حرکات میں جو آئیں گے۔ اب ہم کھڑی حرکات کی پریکٹس کر لیتے ہیں پڑی حرکات کے ساتھ، ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ جیسے اب ہم پڑھیں گے مانا۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آ کو ہم نے لمبا کرنا ہے اور ما اور نا ان کو نہیں کرنا۔ مانا، اسی طرح ہم اس کو ادا کرتے جائیں گے۔ باقی الفاظ کو بھی کھڑی حرکات کو ایک الف جتنا اور جو پڑی حرکات ہیں ان کو لمبا نہیں کرنا اور نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح آنیتن، آنیتن، آوا، آوا، دونوں کو ایک ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ بڑی حرکات کو تھوڑا لمبا کریں گے اور کھڑی حرکات کو زیادہ، ایک الف جتنا۔ آوا، آوا، اور واو جو ہے حروف شفوی میں سے ہے، واو کو جس طرح ادا کرتے ہیں ویسے۔ اسی طرح ذالک، ذالک،
مالکی، میم زبر الف ما. اب کھڑی زبر مدہ کے قائم مقام ہے. میم زبر الف مالکی. داود، داود، داود. دال زبر کے بعد الف ہے، زبر کے بعد الف ہے، اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا ہم کھڑی حرکات کو لمبا کرتے ہیں. یہ مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. اسی طرح طغى، طغى، طغى. غائن کو غائن کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اسی لیے اس کو لمبا کریں گے، اور طا کے اوپر بڑی حرکت ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. طغى. اب ہم اپنے لیسن کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو مزید ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا مدہ. حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں؟ الف، واو اور یا. عمومی طور پر یہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ زبر سے الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو وہ مدہ، حروف مدہ. لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے اس طرح سے یاد کر لیتے ہیں کہ زبر کے بعد الف ہو اور پیش کے بعد واو ہو اور زیر کے بعد یا ہو تو مدہ کہلاتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھیں گے با زبر الف با اور با کھڑی زبر با دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی کہ دونوں کو ایک طرح سے لمبا کیا جاتا ہے. اب پہلے ہم نے الف مدہ کا لیسن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو جائے مدہ جو ہے وہ یا زیر کے بعد یا آ جائے، ٹھیک ہے، وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، آواز پرولونگ کر جاتی ہے. زیر کے بعد یا آ جائے تو وہ جائے مدہ بن جاتا ہے. اب جائے مدہ کا لیسن ہم پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ زیر کے بعد اگر یا آ جائے، زیر کی آواز بھی نیچے ہوتی ہے اور یا کی آواز بھی نیچے کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے وہ جائے مدہ کہلائے گا. اسی طرح اب واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو حروف واو مدہ کہلاتا ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھ لیں، یہ زیادہ آسان ہے کہ پیش کے بعد اگر واو ساکن آ جائے، پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو اس کو بو کر کے پڑھیں گے. واو پیش با پیش واو بو، با پیش بو، با پیش واو بو. یہ آسان رکھنا یا یہ یاد رکھنا زیادہ آسان ہے. تو اس طرح سے آپ یاد رکھ لیں کہ زبر کے بعد الف آ جائے، پیش کے بعد واو ساکن آ جائے اور زیر کے بعد اگر یا ساکن ہو تو مدہ کہلاتے ہیں، حروف مدہ. اب مدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے الف ہوتا ہے اور الف مد آ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی مد کی آواز لمبی ہوتی ہے اور الف کی آواز چھوٹی ہوتی ہے. جہاں پہ ہم نے آ کہنا ہوتا ہے وہاں پہ آ کی آواز لمبی ہوتی ہے. اب ہم یہاں پہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم، لا کو لمبا کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک. اگر وقف کریں گے تو حمدک پڑھیں گے اور اگر وقف نہیں کیا تو حمدک پڑھیں گے. سبحانک اللہم، اب ہما نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک تابا نہیں پڑھنا اور تبا بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. وتبارک نرمی سے. وتبارک اسمک اب دیکھیں با کو لمبا کرنا ہے کہ با زبر کے بعد الف ہے. وتبارک اسمک وتعالى وتعالى وتعالى. اسی طرح تا کو بھی لمبا نہیں کرنا، وا کو بھی لمبا نہیں کرنا. آ اور لا کو ہم نے اس لیے لمبا کیا کہ یہ مدہ کے قائم مقام ہے، ایک پہ حروف مدہ ہے اور ایک پہ کھڑی حرکات ہیں. اسی طرح وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. آپ اس کو بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کھڑی حرکات کی. اب ہم تھوڑی سی اور پریکٹس اس کی کر لیتے ہیں. ذالک الکتاب، ذا کے اوپر کھڑی حرکت ہے. ذالک الکتاب، بو کو ہم نے لمبا نہیں کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب یا سے پہلے زیر ہے یہاں پہ متقین پہ، یا سے پہلے زیر ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ زیر کے بعد یا ساکن ہے تو آواز پرولونگ کر جائے گی. قاف زیر کی اور قاف زیر یقی،
اس میں یہ فرق ہے. جہاں پہ بھی آپ نے مدہ حروف مدہ آئیں گے آپ نے یہ غور کرنا ہے اس کے اوپر کہ آواز جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی یا لمبی کرنی ہے اس کو. اسی طرح دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ہم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اب یہاں پہ آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ زبر زیر اور پیش بڑی حرکات ہیں ان کو لمبا نہیں کرنا، ان کو نرمی سے چھوٹا سا ادا کرنا ہے، اور کھڑی حرکات جو کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے یہ مدہ کے قائم مقام ہیں. اور مدہ کیا ہے کہ زبر کے بعد الف آ جائے، پیش کے بعد واو ساکن آ جائے اور زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو اس کو ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مدہ. اب یہ کچھ حرکات تھیں جو ہم نے آج کے لیسن میں پڑھی، اور ہماری حرکات جو ہیں وہ زبر زیر اور پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان تینوں کی ہم نے آج کی مشق میں آج کے لیسن میں مشق کی ہے. تو اب جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک آئے گا وہ تنوین کا ہوگا. تنوین بھی حرکات میں شامل ہے. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین بولتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو حرکات کی سمجھ آ گئی ہوگی. زبر زیر پیش اور کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہم نے آج مشق کی. تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس نمبر 3 تجوید کی کلاس نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.